بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دستک کے ساتھ کیسر انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو شروع کروں، میں اس پروگرام کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آدمیت سسک رہی ہے یہاں، آدمیت سسک رہی ہے یہاں، بے حسی کے علاؤ روشن ہیں۔ 15 جنوری 2020، روشنیوں کے شہر کراچی، نارتھ کراچی کے ایک گھر میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور روشنیوں کی جگہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ میں زیادہ دیر تک آپ کو الجھائے نہیں رکھوں گا لفظوں میں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 15 جنوری کو ایک بچی جس کی عمر صرف 12 سال ہے، بالائی منزل میں وہ رہتی ہے، پانی کی موٹر بند کرنے کے لیے بالائی منزل سے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ آتی ہے اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں جاتی۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہوا کی یہ بیٹی کہاں گئی؟ کیا اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ تو لیجیے ہم آپ کو کچھ حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 12 سالہ بچی نوشین 15 جنوری 2020 کو پانی کی موٹر بند کرنے کے لیے اوپر کی منزل سے نیچے آتی ہے اور کبھی پلٹ کر واپس نہیں جاتی۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ بچی ابھی تک نہیں آئی تو ظاہر ہے ان کو بہت پریشانی تھی اور انہوں نے محلے میں اور اپنے ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں سے پوچھنا شروع کر دیا، لیکن نوشین کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ شب روتے دھوتے گزر گئی۔ کسی نے کہا کہ پولیس کو اطلاع کی جائے اور اگلے دن اس علاقہ جہاں یہ بچی رہائش پذیر تھی، سر سید ٹاؤن تھانہ اس کو لگتا تھا، اور انہوں نے تھانے سے رابطہ کیا لیکن ان کی سنوائی نہ ہوئی اور پرچہ درج نہ ہوا۔ اسی اثناء میں محلے کے کچھ لوگوں نے بچی کے باپ کو یہ بتایا کہ اسی محلے کا ایک لڑکا جو کہ آپ کے گھر کے سامنے اکثر چکر لگاتا ہے اور اس کو اکثر اس جگہ پہ جہاں آپ کا گھر ہے، جہاں یہ وقوع ہوا ہے، وہاں دیکھا گیا ہے۔ جب نوشین کے گھر والے اس کے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ اس لڑکے کا نام عقیل عرف شونی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی بیٹیوں والے ہیں اور ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، اور وہ ان سے 1-2 دن کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر بیٹا ہمارا آپ کی بیٹی کو لے گیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس بچی کو تلاش کریں گے۔ یہاں ایک نئی کہانی ٹویسٹ لیتی ہے۔ اگلی صبح وہ لڑکا عقیل عرف شونی جو اس بچی کو اکثر آگے پیچھے اس کے پھرتا تھا اور محلے والوں نے بتایا کہ وہ پایا گیا اس دن، وہ اپنے گھر کو تالا لگا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ کئی دن گزرنے کے باوجود بھی علاقہ کی پولیس نے تھانے والوں نے کوئی پرچہ درج نہیں کیا۔ ایک مجبور بے بس والد، ایک مجبور دکھوں میں ڈوبی ہوئی ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ وہاں جب تھانے میں سنوائی نہ ہوئی تو بہت طویل تبدو کے بعد اور کچھ لین دین کر کے بڑی مشکل سے کیس رجسٹر ہوا اور اس کے بعد جب پولیس والوں کو یہ بتایا گیا کہ اس اغوا کے پیچھے وہ لڑکا عقیل عرف شونی ہے تو اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے اور اس کو نامزد کیا جائے، لیکن
کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو تھا داستان علم کا پہلا منظر۔ اب تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی صبح شونی کے والدین بھی گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور پھر یہاں پولیس کی روایتی غفلت اور پیسے کی چمک نے کام کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہر پولیس ایک معصوم بچی کو برآمد نہ کر سکی، اور ظالم سماج کے ٹھیکیداروں اور پولیس نے 12 سالہ بچی کو بازیاب کرانے کی بجائے ملزم سے باری رقوم لے کر ان کی ضمانت کرنے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ اتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور جہاں مختلف قسم کے آج تک جب سے مغز وجود میں آیا نعروں پہ عوام سے نعروں سے کھیلا جاتا رہا۔ کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، اور کسی نے تبدیلی کے نام پر، اور کسی نے ووٹ کو عزت دو۔ لیکن افسوس کہ آج بھی اس وطن عزیز میں معصوم بچیوں کی ہی نہیں، وہ بچیاں جن کو ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ جنس کیا ہوتی ہے، سیکس کیا ہوتی ہے، ان کی عزتیں لوٹ کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا پاکستان۔ ہم بات کر رہے تھے ایک ایسی بچی کی جس کا نام نوشین ہے، ایج 12 سال، اور پولیس نے جن ملزمان کو پکڑا ان کی بھرپور مدد کی۔ کوئی سیاسی پریشر بھی تھا، کچھ مال و دولت بھی کام آئی، اور ان کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، اور وہ بچی آج تک برآمد نہیں کی جا سکی۔ اور وہ تینوں ملزمان جن کو پولیس نے پکڑا، شواہد کے اوپر پکڑا، ان کو ضمانت کرانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اب آپ کو ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ جب بچی کے والد اور اہل خانہ نے بار بار تھانے کے دروازے کھٹکھٹائے، روئے پیٹے، بڑے بڑے افسران کے دروازوں پہ دستک دی، بڑے بڑے ایوانوں پہ دستک دی، تو کچھ نہ ہوا۔ تو پھر ایک دن ایک اطلاع کے بعد کہ ملزم عقیل اور شونی نے پنجاب کی شہر خانپور میں اس 12 سالہ بچی پہ شادی کر لی۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی 12 سالہ بچی اپنی مرضی سے شادی کر سکے۔ اگر پولیس نے اپنی کارکردگی دکھائی ہوتی، اگر پولیس کے سینوں میں انسانیت اور رشتوں کا تقدس اور تھوڑا سے بھی احترام ہوتا، تو شاید آج یہ 12 سالہ بچی بازیاب کرا لی گئی ہوتی، اور ملزمان جو ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا۔ لیکن افسوس کہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے علماء، یہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز افسران، انہوں نے کچھ بھی نہ کیا، جبکہ انہوں نے ہر دروازے پہ جا کے دستک دی، روئے پیٹے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچی کی ماں جس نے 9 مہینے اس کو اپنی کوکھ میں رکھا، جنم دیا، 12 سال تک اس کی حفاظت کی، اس کو محبت دی، اس کے لیے اپنی ممتا نشاور کی، وہ اپنی بچی کے بغیر اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ کیا بیت رہی ہوگی، اس باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس باپ کے جذبات اور احساسات کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک باپ ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اسے انصاف نہ ملا، اور پولیس اگر خدا کا خوف ہی کر لیتی اور یہی سوچ لیتی کہ ان کے بھی گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو شاید ملزم یوں فرار نہ ہوتا، اور ان ملزمان کی کبھی بھی ضمانت نہ ہوتی۔
اب آپ ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ وہ ماں، دکھوں کی ماری ماں، رو رو کے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ایک باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ سماج میں وہ آنکھیں اوپر کرنے کے کیا وہ اپنی آنکھیں اوپر کر سکتا ہے؟ جھکی ہوئی اس کی یہ نسلیں ہم سے سراپا سوال ہے کہ کیا قانون صرف غریبوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے ہے، مظلوموں کے لیے نہیں؟ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، اس کے لیے قانون اور ہے، اور ہمارے اور آپ اور غریبوں کے لیے قانون اور ہے۔ تو کیا یہ 12 سالہ بچی واپس آئے گی؟ اور اگر آئے گی تو کیا زندہ آئے گی، یا آئے گی تو اس طرح آئے گی چونکہ وہ صوبہ سندھ میں نہیں، صوبہ پنجاب میں ہے، اور سنا ہے کہ جس نے اغوا کیا ہے ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ سوال ہے میرا سماج کے ٹھیکیداروں، سیاستدانوں اور اعلیٰ عدالتوں اور ان سے کہ جو انصاف کا نام تو لیتے ہیں لیکن انصاف فراہم نہیں کرتے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج ایک لڑکی نہ جانے کس حال میں ہے اور قانون حرکت میں نہیں آیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس بچی کو بازیاب کرانے کے لیے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، یہ سمجھ کے کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دستک اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہوں گے اور آپ بھی نیوانوں کے بلند و بالا دروازوں پہ دستک دیں گے۔ ناظرین، میں نے ایک معصوم اور مظلوم لڑکی کا مقدمہ آپ کی عدالت میں بھی رکھ دیا ہے۔ اٹھیے اور ساتھ دیجیے ان مظلوم والدین کا، ان اہل خانہ کا، تاکہ وہ بچی بازیاب ہو اور ظالموں کو اتنی کڑی سزا دی جائے کہ کوئی کسی کی بچی کو اس طرح اغوا کرنے کی جرات نہ کرے۔ کیسر انجم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا